خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ، اور جو ہم میں سے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جی، تو ہم پڑھیں گے آج انشاءاللہ سورۃ الانشقاق، اور جن لوگوں نے سورۃ البروج نہیں پڑھی ہے تجوید کے ساتھ، آسان تجوید کے ساتھ، تو پچھلی ویڈیو کو آپ پہلے اچھے سے دیکھ لیجئے، سیکھ لیجئے، جس کا لنک آپ کو آئی بٹن میں دے دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ سٹارٹ کریں آج کی ویڈیو سورۃ الانشقاق آسان تجوید کے ساتھ۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت۔ جی، تو یہاں پر آپ دیکھیے حمزہ کے نیچے زیر ہے، اس کو آپ شارٹ رکھیں گے، زیادہ نہیں کھینچنا۔ ذال، ذال جو حرف ہے وہ بہت نرمی سے ادا ہوتا ہے، سیٹی اور بزنگ ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے۔ ذال، ذال کی زبر کو سین سے ہم جوڑ دیں گے۔ ایذس، سین کے اوپر زبر ہے، زیادہ نہیں کھینچنا۔ س، ایذس ما، یہ آپ کو بڑی مد نظر آ رہی ہے جس کو مد متصل کہتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سبب مدہ حمزہ اسی کلمہ کے اندر آ گیا، ٹھیک ہے؟ تو 5 الف کے برابر کھینچیں گے۔ سما، آگے حمزہ کے اوپر پیش اور نون ساکن، نون ساکن کے بعد شین حروف اخفا میں سے آ گیا، اس لیے یہاں پر اخفا مع الغنہ کریں گے۔ اس طرح آواز کو ناک میں چھپاتے ہوئے غنہ کرتے ہوئے پڑھیں گے ہم، ان نہیں پڑھنا۔ اذا السماء انشقت، لہات سے نرم تالو سے ادا ہوگا اور پر پڑا جائے گا۔ شقت، آخر میں تا ساکن اسی طرح سے پڑھی جائے گی آیت مکمل ہونے کی صورت میں۔ شقت، میرے ساتھ ساتھ دہرائیے۔ اذا السماء انشقت، آیت کو روانی سے پڑھیے۔ اذا السماء انشقت۔ سورۃ الانشقاق آیت نمبر 2، و زبر کو زیادہ نہیں کھینچنا، وا نہیں پڑھنا۔ ذی، یہ بھی سنگل حرکات ہیں، زبر زیر کو زیادہ نہیں کھینچا جاتا۔ وَأَذِنَتْ، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، لی شارٹ ہوگا، رو کو پر پڑھا جائے گا، رو کے پر زبر آ گئی، ربی ہا، لِرَبِّهَا، یہاں پر الف حرف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے ہا کی زبر کو، ہا۔ وَحُقَّتْ، واو کے اوپر زبر ہے، زیادہ نہیں کھینچنا، ہا وسط حلق سے ادا ہوگا، قوف پر پڑا جائے گا اور نرم تالو سے ادا ہوگا، حقت، وحقت، میرے ساتھ ساتھ دہرائیے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ سورۃ الانشقاق آیت نمبر 3، واو کے اوپر زبر، حمزہ کے نیچے زیر، زیادہ نہیں کھینچنا، وا ای کھینچ کے نہیں پڑھنا، و ای شارٹ پڑھنا، لیکن یہ ذہن میں رہے یہاں پہ جھٹکا کی ساؤنڈ بھی نہ آئے، ٹھیک ہے؟ و ای اس طرح نہیں پڑھنا، و ای۔ ذال نرمی سے ادا ہوگا، ذال لام زبر، ذل، و ای ذل، ار، رو پر پڑھا جائے گا کیونکہ رو ساکن سے پہلے زبر آ گئی، ار، غوت، غوت کا اپنا مخرج ہے، اور اس کو تفصیل سے پڑھنے کے لیے کہ غوت کو کس طرح ادا کرنا ہے آئی بٹن پر چلے جائیے اور غوت کے مخرج کو اچھے سے سیکھ لیجئے۔ غوت کو پر پڑھا جائے گا، پیش
زیادہ نہیں کھینچی جائے گی. ارض ارض. مدت مدت. میرے ساتھ ساتھ دہرائیے. وَإِذَا الْأَرْضُ مدت. آیت کو روانی سے پڑھیے. وَإِذَا الْأَرْضُ مدت. سورۃ الانشقاق آیت نمبر 4. وَأَلْقَتْ. و زبر کو زیادہ نہیں کھینچنا. ال لام ساکن کا قلقلہ نہیں کرنا. ال نہیں پڑھنا. ال قوف زبر تا ساکن قوف کو پر پڑھنا ہے. قت اور نرم تالو سے. کت نہیں پڑھنا. قت. وَأَلْقَتْ. ما زبر کے ساتھ الف حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. ما فیہا. یہاں پر بھی دونوں جگہوں پر زیر کے بعد یا ساکن حرف مدہ, زبر کے بعد الف خالی الف حرف مدہ, دونوں کو ایک ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. فی ہا. ما فی ہا. و زبر زیادہ نہیں کھینچنی. تخلت. خو پر پڑھا جائے گا. وتخلت. میرے ساتھ ساتھ دہرائیے. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ. روانی سے پڑھیے. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ. سورۃ الانشقاق آیت نمبر 5. وَأَذِنَتْ. وَأَذِنَتْ آیت نمبر 2 میں ہم ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. آیت نمبر 5 is same as آیت نمبر 2. روانی سے پڑھیے. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. سورۃ الانشقاق آیت نمبر 6. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یا کے اوپر کھڑی زبر ایک چھوٹی مد دکھائی دے رہی ہے. اب آپ کا سوال یہ ہوگا کہ یہاں پر سبب مدہ حمزہ ایک ہی کلمہ کے اندر آ گیا تو یہاں پہ چھوٹی مد کیوں ہے, یہاں بڑی مد ہونی چاہیے. تو اس کا آنسر یہ ہے کہ یا ایہا الانسان. ایہا ایک الگ کلمہ ہے اور یا الگ کلمہ ہے, یہاں پر ملا کر لکھ دیا گیا ہے, لیکن یا ایہا یہ دونوں الگ کلمہ ہیں. اس لیے یہ جو حمزہ ہے یہ ایہا کے سٹارٹ میں آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اگلے کلمہ کے سٹارٹ میں آ رہا ہے, اس لیے یہاں پہ مد منفصل ہے, چھوٹی مد ہے, 3 الف کے برابر کھینچیں گے, ٹھیک ہے. کھڑی زبر یعنی مد اصلی کے اوپر یہاں پر مد آ گئی, چھوٹی مد. یا لیکن آگے ایہا ہے. یا ایہل. ایہل. نون ساکن کے بعد سین حروف اخفا میں سے آ گیا, اس لیے یہاں پر اخفا مع الغنہ ہوگا. سا زبر کے ساتھ الف حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. سا نو پیش زیادہ نہیں کھینچی جائے گی. نو. انسان. یا ایہا الانسان. ان نون مشدد غنہ ہوگا, کیف باریک پڑی جائے گی, زبر کو زیادہ نہیں کھینچنا. انک کادح. کاف باریک ہوگا, زبر کے ساتھ الف حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. کا دی زیر کو زیادہ نہیں کھینچنا ہے. حن یہاں پر آپ دیکھیں تنوین کے بعد آگے حروف حلقی میں سے حمزہ آ گیا, اس لیے یہاں پر اظہار ہوگا, اخفا نہیں ہوگا. کادح. کادح. الا زیر زیادہ نہیں کھینچنی, لام کے اوپر کھڑی زبر ہے, ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. ای لا. رو پر پڑی جائے گی, رو کے اوپر زبر ہے. ربی کاف باریک ہوگی, زبر کو زیادہ نہیں کھینچنا. ک ربی کا. اگین کاف باریک ہوگی, دال ساکن میں قلقلہ ہوگا. قد نہیں پڑھنا. قد. قد باؤنسنگ ساؤنڈ ہوگی, مخرج سے ہلا کر پڑھنا ہے. قد. ہاں دو زبر تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا آ گیا, اس لیے اخفا مع الغنہ ہوگا. قد ہاں. ف مو دونوں حرکات زیادہ نہیں کھینچی جائیں گی. ف مو, ٹھیک ہے. لا مد اصلی آ گئی, کھڑی زبر ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. قی. قاف زیر کے بعد یا ساکن حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچنا تھا, لیکن آخری جو لیٹر آیا ہے ہمارے پاس حمزہ, لیکن جو آخری لیٹر ہا ہے وہ بھی ساکن ہو گیا,
وقف کی صورت میں، اس لیے اس کو 3 الف کے برابر کھینچیں گے. اور اس مد کو کیا کہتے ہیں جو نظر بھی نہیں آ رہی ہے، اس مد کو کہتے ہیں مد عارض وقفی، یعنی وقف کی صورت میں عارضی طور پر یہاں پر مد آئی ہے. فَمُلَاقِيهِ. میرے ساتھ ساتھ دہرائیے. یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اب آتے ہیں ہم آیت نمبر 7 پہ. فَأَمَّا. فا کی زبر کو زیادہ نہیں کھینچنا، آگے اب میم مشدد غنہ ہوگا، ناک میں آواز کو ٹھہرانا ہے. ما مد اصلی ایک الف کے برابر کھینچیں گے. فَأَمَّا من، نون ساکن کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے کیونکہ آگے ہمارے پاس حروف حلقی میں سے حمزہ. ٹھیک ہے، تو یہاں پر نون ساکن کی آواز ظاہر کر کے پڑھنی، اظہار ہوگا. من اوتیا، واو حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، زیر اور زبر کو زیادہ نہیں کھینچنا. تیا اس طرح نہیں پڑھنا. اوتیا کتابہ، زیر زیادہ نہیں کھینچی جائے گی، کھڑی زبر ایک الف کے برابر، زبر شارٹ رکھنا ہے. ہو الٹا پیش ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. کتابہ کتابہ. بی یا دونوں حرکات زیادہ نہیں کھینچی جائیں گی. می زیر کے ساتھ یا ساکن حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. بی یمینہ، ہاں ساکن ہو جائے گی وقف کی صورت میں. نی بی یمینہ. میرے ساتھ ساتھ دہرائیے. فَأَمَّا من اوتی کتابہ بیمینہ. آیت کو روان پڑھ لیجئے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. سورۃ الانشقاق آیت نمبر 8. زبر کو زیادہ نہیں کھینچنا. سو زبر کے بعد واو ساکن حرف لین نرمی سے ادا ہوگا، سو نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے. سو فسوف یوحا، یا کے اوپر پیش شارٹ رکھنا ہے. ہا الف حرف مدہ زبر کے بعد خالی الف ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. یوحاسبو یوحاسبو حسابا. وسط حلق سے سین کے ساتھ زبر الف حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. حسابا. دو زبر تنوین کے بعد یمنو میں سے یا آ گیا، کیا ہوگا یہاں پر ادغام مع الغنہ، ملاتے ہوئے پڑھنا ہے دونوں ساؤنڈز کو اور ناک میں آواز کو تھوڑی دیر کے لیے ہولڈ بھی رکھنا ہے. حسابا. یا کی زبر شارٹ رکھنی ہے. سی یا ساکن حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. دو زبر تنوین پہ ہماری آیت کمپلیٹ ہو رہی ہے. یہاں پر ہم کیا کریں گے، وقف کی صورت میں مد اصلی میں بدل جائے گا. را زبر خالی الف را اس طرح پڑھیں گے. ٹھیک ہے. یسی را. میرے ساتھ ساتھ دہرائیے. فسوف یحاسب حسابا یسیرا. پوری آیت کو روان پڑھ لیجئے. فسوف یحاسب حسابا یسیرا. سورۃ الانشقاق آیت نمبر 9. و زبر کو زیادہ نہیں کھینچنا، وا نہیں پڑھنا. یا نون ساکن اخوا مع الغنہ کیونکہ آگے حروف اخوا میں سے قوف آ گیا، قوف کو پورا ادا کرنا ہے، نرم تالو سے ادا کرنا ہے. وَيَنْقَلِبُ. ٹھیک ہے. زبر زیر پیش یہ حرکات زیادہ نہیں کھینچی جاتی.
شارٹ رکھی جاتی ہے، مختصر پڑھا جاتا ہے ان کو. قلیبو وینقلبو الی، حمزہ کی زیر مختصر رکھنی ہے، زیادہ نہیں کھینچنا. مد اصلی چھوٹی مد دکھائی دے رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حمزہ سبب مدہ اگلے کلمہ کے سٹارٹ میں آ گیا. الی 3 الف کے برابر کھینچنا ہے. ہاں ساکن اقصی حلق سے گہرائی کے ساتھ آواز آنی چاہیے. لی لام کی زیر شارٹ رکھنی ہے. ہی کھڑی زیر 1 الف کے برابر کھینچنا ہے. اہلی مسرورا مسرورا. میرے ساتھ ساتھ دہرائیے. وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مسرورا وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مسرورا. سورۃ الانشقاق آیت نمبر 10. و زبر کو زیادہ نہیں کھینچنا. اما میم مشدد غنہ ہوگا. وَأَمَّا من نون ساکن پہ اظہار ہوگا کیونکہ آگے حروف حلقے میں سے حمزہ آ گیا. من او واو ساکن حرف مدہ 1 الف کے برابر کھینچنا ہے. تی یا دونوں حرکات شارٹ رکھنی ہے، زیادہ نہیں کھینچی جائیں گی. اوتیا من اوتیا. کاف کے نیچے زیر زیادہ نہیں کھینچنی ہے اور کاف باریک پڑا جائے گا. کی تا کے اوپر کھڑی زبر 1 الف کے برابر کھینچیں گے. کتاب. ہو ہاں الٹا پیش ہو 1 الف کے برابر کھینچنا ہے. کتابہو کتابہو. وراء واو کی زبر شارٹ رکھنی ہے. زبر کے ساتھ الف حرف مدہ اور حمزہ سبب مدہ ایک ہی کلمہ کے اندر آ گیا، اس لیے یہاں پر مد متصل ہوگی، 5 الف کے برابر کھینچنا ہے. وراء ظہری غو اور پڑھی جائے گی. غو کی زبر ہا سے مل جائے گی. غو اور غو کو نرمی سے بھی ادا کرنا ہے، یعنی کہ سیٹی کی اور بزنگ ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے. غو ری ہی لکھا ہوا ہے، وقف کی صورت میں ہا ساکن ہو جائے گی. را زیر ہا ساکن ری غہری. میرے ساتھ ساتھ دہرائیے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. آیت کو روان پڑھ لیجئے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. الحمدللہ آج کا لیسن یہاں تک کمپلیٹ ہوا. اگر آپ تجوید کو بالکل سٹارٹ سے بگنرز لیول پہ سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ہماری پلے لسٹ تجوید القرآن لیسنز نورانی قاعدہ لیسنز کو جوائن کر لیجئے اور بالکل سٹارٹ سے سیکھنا شروع کر دیجئے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے اپنے دین کا پسندیدہ ترین کام لے لے. ہم سب کو ہمارے والدین کے لیے، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر کر لیں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لیں. جزاک اللہ خیرا کثیرا.